بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیتیں سونے سے پہلے پڑھ لے اور اسے پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کی دلی خواہشیں پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سوال کمنٹ باکس میں ایک بھائی نے کیا تھا، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو آئیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے تعلق سے جو حدیث ثابت ہے اسے پیش کرتے ہیں۔ ابو بکر احمد بن حسین بہقی، جن کی وفات سن 458 ہجری کی ہے، یہ اپنی کتاب شعب الایمان میں حدیث نمبر 2410 نقل فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری 3 آیتیں لے کر آئے، تو ہر آیت کے بعد اور ہر جملے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لک ذالک کہتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرما رہے تھے تو ہر دعا کے بعد حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اسی طریقے سے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 256 ہجری کی ہے، یہ اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 5008 اور حدیث نمبر 5009 کے اندر یہ نقل فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 255 ہجری کی ہے، یہ اپنی کتاب سنن الدارمی میں حدیث نمبر 3411 نقل فرماتے ہیں۔ یہ اثر ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی عقل مند شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے سنن الدارمی ہی کی حدیث نمبر 3414 نقل فرماتے ہیں۔ یہ روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں سے 2 آیتیں نازل فرمائی جس پر سورہ بقرہ کو ختم فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس گھر کے اندر بھی یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے اس سے شیطان قریب نہیں آتا۔ یہ تو خلاصہ ان روایات کا ہو گیا جن روایات کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فضیلت ثابت ہے۔ پہلی فضیلت ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر دعائیں ہیں اور بندوں کی یہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت ہمارے سامنے یہ آئی کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے قریب شیطان نہیں آتا۔ تیسری فضیلت یہ آئی کہ جو شخص رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے اپنے اصل سوال کی طرف کہ سوال یہ تھا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنے کا معمول بنا لے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، تو یہ نظریہ کہاں سے پیدا ہوا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس طریقے کا مدعا احادیث میں نہیں ملتا۔ دوسری بات کہ بہت ممکن ہے کہ جس کا یہ نظریہ ہو اس کو بخاری شریف کی حدیث نمبر 5008 اور حدیث نمبر 5009 سے دھوکہ لگاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات پڑھ لے تو 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی۔ تو کفتہ کہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یہاں سے بہت ممکن ہے اسے دھوکہ لگاؤ۔ تو آئیے ہم اس کی شروعات کی طرف نظر کرتے ہیں کہ کیا جو شارحین بخاری ہے اور جو شراح حدیث ہے انہوں نے اس طریقے کی کوئی شرح وضع کی؟ تو حافظ احمد بن علی بن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 852 ہجری کی، یہ فرماتے ہیں کفتاہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی کہ رات بھر عبادت کرنے کی طرف سے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرح انہوں نے یہ کی کہ مطلقاً قرات سے، چاہے وہ قرات نماز کے اندر کرے چاہے وہ قرات نماز سے باہر کرے، اس قرات کی طرف سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 855 ہجری کی ہے، یہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے جنات، شیطان اور انسانوں کی شرارت سے کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن حدیث کے شارحین میں سے کسی نے بھی یہ مطلب مراد نہیں لیا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنائے اس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ اس طریقے کا مطلب اور اس طریقے کی شرح کسی قاری کی شرح میں نہیں ملتی۔ لہذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 اور 3 آیتوں کی فضیلت بے شمار ہے، لیکن اس طریقے کی فضیلت کہ جو شخص رات میں سونے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لے اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، اس طریقے کی کوئی شرح کسی شارح نے نہیں کی۔